میرا نام فاخرہ ہے اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں نوکری کرنے لگی۔ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک میں اپنی بہن کو ملنے اس کے دفتر چلی گئی۔ وہاں پر میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ لڑکا مجھے بہت پسند کرنے لگا۔ اس لڑکے نے دھوکے سے میری بہن سے میرا نمبر لے لیا اور اس نے مجھے کچھ دنوں کے بعد میسج کر دیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ پھر اگلے دن اس نے میری بہن سے بولا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے بات کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے دوبارہ میسج کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ اس انکار کی وجہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے اسے منع کر دیا، لیکن اس نے میری بہت منتیں کی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے اور میں طلاق شدہ ہوں۔ میری یہ بات سن کے اس لڑکے نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہماری بات ہر روز ہونے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے میری ملاقات کروائی تو اس کی ماں نے جو مجھے بتایا میں وہ سن کے بہت حیران ہوئی۔ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بھانجی کے ساتھ پکا کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور اس کی ماں نے مجھے کہا کہ تمہاری مہربانی ہوگی، تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، اور میں ان کی یہ باتیں سن کے رونے لگی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ لڑکا مجھے بہت پیار کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے بہت تحفے بھی دیے تھے۔ میں جاب کرتی تھی، اس لیے ہماری ہر روز ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے گھر والوں نے مجھے جاب پر جانے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرا اس لڑکے سے ملنا بہت مشکل ہو گیا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میرے گھر والے مجھے فوراً ہسپتال لے گئے اور میں بچ گئی۔ اس کے بعد مجھے جاب پر جانے کی اجازت مل گئی اور میں اس لڑکے سے ہر روز ملنے لگی، اور جب تک میں اس سے ملنے ہی لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ چلو اب شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی تو بہانے کرنے لگا، کہنے لگا کچھ مہینے رک جاؤ۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ 6 ماہ کے بعد میں نے پھر سے بولا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اس کی ماں کی بھی بہت منتیں کی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اس کی ماں نے بھی میری ایک نہ سنی۔ میری بہن نے اس لڑکے کو میری حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج اتنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں کہ مجھے کئی دنوں تک نیند نہیں آتی۔ اب مجھ پر یہ عالم ہے کہ کوئی دعا یا دوا مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ ٹوٹی ہوئی امیدیں، بکھری ہوئی سانسیں اور دل کے ٹکڑے لے کر بہت جلد میں خدا کے پاس چلی جاؤں گی، اور وہاں پر جا کر پوچھوں گی کہ آپ نے یہ پیار کیوں بنایا؟ اس نے پہلے مجھ سے پیار کیا، اور جب مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسے پتہ نہیں کیا کیا واسطے دیے، لیکن وہ نہ رکا، سب کچھ بھول گیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر کے چلا گیا۔